اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات، اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں تین آراء ہیں کہ جو ملتی ہیں، دو بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے۔ ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے۔ فرق کے معنی جدا کرنا، فرق علیحدہ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا۔ میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا، ایک شے ایشو کر دی جاتی ہے، طے ہے علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈر ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے، عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراکا، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات، فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراکا آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے، اور وما یدریکا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا، لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو۔
اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے، کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں۔ اب آئیے کہ یہ خیر من الف شہر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ تقرب الی اللہ کے لیے انسان کوئی کوشاں ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے، چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح، اگرچہ الروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے، بہت اونچا ان کا مقام ہے، کہا جا سکتا ہے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے، اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے۔ فیہا، اس شب میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، وہ اپنے رب کے اذن سے، گویا کہ ملائکہ بالکلیہ اللہ کے اختیار میں، ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے، اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہیں، مقام بہت بلند ہے، نوری مخلوق ہے، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیذ امر کے لیے، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام میں ایک تو یہ بات کہ نحوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدا محذوف ہے، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے، اس رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکات کا نزول، اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔